اس بیان کے بعد کسی دشمن کی، باہر کے دشمن کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے. یہ تو ان کی دشمنی ہے نا، وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے. اب دیکھیں وزارت اعلیٰ کے منصب کے اوپر جب سے یہ فائز ہوا، اس نے کیا کیا ہے؟ نفرت انگیز تقریریں کی ہیں، جسوں میں بڑکیں ماری ہیں، پروٹوکول کے مزے لوٹے. اچھا پروٹوکول سے مجھے یاد آیا، بیٹھ کے اس کا یہ کام ہے بس. پروٹوکول سے مجھے یاد آیا اس دن میں نے اس کی گاڑیاں گنی ہیں، ایک ویڈیو دیکھی تھی. ابھی تو بیچارے لوگ کہتے ہیں عام سا بندہ دیکھ رہے ہیں، 38 گاڑیوں میں قافلہ جا رہا تھا. بادشاہ سلامت. یہ آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں جو کہ زمین پہ روٹی کھانے والے اور پورٹرے یہ کرتے ہیں. یار مجھے تو ایک نا ان کی یہ سمجھ نہیں آتی میڈم، کیا ضرورت ہے کہ اپنے آفس میں، یہ ہمارا آفس ہے، میرا تو غریب کا یہی ہے نا، ادھر اگر میں جائنماز پہن کے اپنا کیمرے کا رخ ایک طرف کر کے اور میں وہ جائنماز رکھ کے تو نماز پڑھ کے اگر میں ویڈیو جاری کروں تو کیا میری زیادہ لوگ ویڈیو دیکھیں گے؟ دکھاوا اوپر سے. ہاں اصل میں یہ دکھاوا کرتے ہیں، ہر چیز میں دکھاوا، ہر چیز میں دکھاوا. تم نے اگر پروٹوکول نہیں لینا تھا، یا تمہاری پارٹی دعویٰ کرتی ہے تو دعوے نہیں کرتے، نہ پیپلز پارٹی والے، نہ نون لیگ والے، مولانا فضل الرحمان تک نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا. اور سب سے زیادہ پروٹوکول کے پی کے کی تاریخ میں سہیل افریدی لیتا ہے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص ولانا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. اچھا جی، یہ جو عمران خان صاحب کی نئی سوغات ہیں سہیل افریدی، یہ جو ان کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے، پہلے ہی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. یہ کیا کام کر رہے تھے، کس طرح سے ان کی یہ تقرری عمل میں آئی، اور مطلب ان سے کوئی اچھے کی امید تو نہیں تھی. آج جو انہوں نے بیان دیا ہے، میں کہتی ہوں انتہائی شرمناک بیان ہے. اس کے بعد پاکستان کو نہ تو اگر ہم دشمنوں کی بات کریں، نہ اسرائیل کی ضرورت ہے، نہ ہمیں بھارت کی دشمنی کی ضرورت ہے، نہ ہمیں افغانستان یا طالبان کی، کیونکہ دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جنگی جرائم کر رہی ہیں. یہ نہ صرف ایک غیر ذمہ دارانہ بلکہ انتہائی خطرناک اور گمراہ کن بیان ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. ایک تو سہیل افریدی، میں نے جیسے ہمیں اس دن بھی ایکسپلین کیا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے. بیسیکلی یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ کچھ جیسے ہوتے نہیں ہیں کرائے کے، جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، کرائے کے پٹھو کہہ لیں، تو یہ تو وہ ہے. ایک تو وہ چیز. دوسرا، ابھی وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا چیئرمین جو ہے وہ کس چیز کے اوپر زیادہ خوش ہوتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ آپ جی فورسز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. میں نے ابھی ایک بات کی تھی، کل ہی بات کی تھی، پاکستان تحریک انصاف ایک واحد پارٹی ہے جس نے غزہ کے اوپر پاکستان فورسز کا غزہ میں جانے پر تنقید کی ہے کہ یہ کیوں بھیج رہے ہیں. تو یہ تو بڑا کلیئر ہو گیا. اب کچھ ایسے چند سوالات ہیں جو کہ ہم اس کے اوپر کر سکتے ہیں. جو سہیل افریدی صاحب نے یہ بیان دیا ہے اس کے اوپر، کیا تحریک انتشار کا رویہ اور سہیل افریدی کا یہ بیان کسی طور پر محب وطن پاکستان کا شیوا ہو سکتا ہے؟ یہ چند سوالات جو ہیں وہ عوام جو ہے وہ ان سے کر رہی ہے، ہم ان سے کر لیتے ہیں. کیا عمران نیازی اور یوتھیا قیادت دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کر رہے؟ کیا یوتھیا قیادت نے بکواس کرنے کے علاوہ کبھی شہداء اور ان کے لواحقین کے لیے ہمدردی کا رویہ دکھایا؟ یہ انتہائی گھٹیا پن اور خبیث انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے اقدامات کرے کہ ایک تو پہلے شہداء کے خلاف، پھر پاکستان کی فورسز کے غزہ میں جانے کے خلاف، پھر پاکستان، اس سے پہلے پاکستان بھارت کی جنگ، بھارت کے ساتھ پاکستان کے خلاف، پھر دہشت گردوں کے ساتھ. اور یہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے اندر جو ادھر سے دہشت گردی آتی ہے وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، بات چیت سے حل ہوگا. تو بات چیت تو پاکستان 2007 سے ان کے ساتھ کر رہا ہے. 2007 سے شروع ہوئے تھے، 2014 تک پاکستان ان کے ساتھ بات چیت ہی کر رہا تھا، چھوٹے چھوٹے آپریشن کر رہا تھا، موقع دے رہا تھا. 2014 کے اندر لاسٹ پہ جب APS ہوا، نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، تمہاری اسی صوبے کے اندر حکومت تھی، تم بھی اسی میں تھے، تو تب تو کنسرن نہیں شو کیا. بہرحال وہ بن گیا. اور اس کے بعد آج تک ان لوگوں نے KPK میں تحریک انصاف نے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل نہیں ہونے دیا، کیونکہ دہشت گردوں کو بھتہ ان کی پارٹی دیتی ہے، دہشت گردوں سے سمگلنگ ان کی پارٹی کرواتی ہے، دہشت گردوں کو پروٹیسٹ میں استعمال ان کی پارٹی کرتی ہے، اس کے بعد دہشت گردوں سے ووٹ ان کی پارٹی لیتی رہی. بحال انہوں نے کیا. تو آج اگر پاکستان فورسز ان کے خلاف، یہ تکلیف کس چیز کی ہے؟ تکلیف اس چیز کی ہے کہ پاکستان فورسز نے دہشت گردوں کو افغانستان کے اندر مارا ہے، تو ہم جنگی جرائم میں آ گئے ہیں. ان کو شرم نہیں آئی ویسے؟ مطلب سوچنے والی بات ہے نا. ہمدردوں کو مارا نا. اس طرح کا بیان ایک وزیر اعلیٰ صوبے کا دے سکتا ہے؟ ایک انسان کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہوتا ہے. وہ دہشت گرد جنہوں نے سہیل افریدی صاحب گھر اجاڑے ہیں،
یہ لاہور سے لے کر کراچی تک، کراچی سے خیبر تک، بلوچستان سے کشمیر تک، ہر جگہ پر دہشت گردوں نے ماؤں کے لال اجاڑے ہیں. اگر ان کو ڈھونڈ کر، ان کے سرپرستوں کو ڈھونڈ کر ہم یہ فورسز جو ہیں، پہلے ان سے بات کی ہے، انہیں موقع دیا ہے، نہیں ملا، نہیں سچویشن بنی، تو انہیں مارا گیا ہے، ان کے اوپر ٹارگیٹڈ کیا گیا، عوام کو نقصان نہیں پہنچایا. ان کو چاہیے تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یا یہ سارا ایک نیکسس مل کر اس طرح کا بن جائے کہ ہم ایک اور احسان اللہ احسان کو رہا کر دیں تاکہ اس کے اوپر احسان چڑھ جائے. اصل میں یہ اسٹیبلشمنٹ یا یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، یہ ان کی بات اس لیے نہیں سن رہا کہ بہت کھچڑی مچا دی ہے. وہاں پر اتنی کمپلیکس سچویشن بن چکی ہے KPK کے اندر کہ لوگ خود اتنے پریشان ہیں کہ بھائی کا، میں نے آپ جیسے ہی بولا تھا کہ بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، یہ تینوں ہیں نا، تو تینوں میں سے کوئی ایک دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اسی گھر میں رہ رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی. اور اس ایک بندے کی وجہ سے پورے علاقے کی سیکیورٹی آن تھریٹ ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ ایک میجر صاحب تھے، وہ عوام کو پچھلے دنوں کلپ وائرل ہوا تھا جس میں بڑا وہ سمجھا رہے تھے کہ آپ دیکھیں، آپ ہمیں اگر تو فورسز کو فورس کے ساتھ روکنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کے سامنے نہیں رکیں گے، آئیں ہم سے بات کریں، ہمیں آپریشن کرنا ہے، ہمیں پک اینڈ چوز کرنا ہے ان لوگوں کو جو تم لوگوں کے اندر بیڑ کے اندر بھیڑیے کی کھال، بھیڑیا جو ہے بیڑ کی کھال میں بیڑوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ سچویشن بنا کے تو ہم نے ان لوگوں کو سرچ کرنا ہے. یہی سچویشن جب فورسز نے دیکھا کہ یہ کام تو بڑا خراب ہے، تو پھر فورسز نے یہ کیا کہ یہ جو ادھر ان کے سلیپر سیلز ہیں جہاں سے ان کا نیٹ ورک ہے، یہاں پہ پاکستان پچھلے 15-16 سال سے آپریشن کر رہا ہے KPK کے اندر، لیکن وہ سلیپر سیلز مار رہے ہیں. ان کا اصل نیٹ ورک جو ہے، جو ان کا جہاں سے ان کو سگنلز آتے ہیں، وہ افغانستان ہے. اس دفعہ پاکستان نے ٹارگٹ کیا ہے، ان پہ ہاتھ جالا تو پتہ چلا ہے کہ وہ صرف اور صرف سلیپر سیلز، وہ دہشت گرد نہیں تھے جو کہ ادھر بارود پہن کر آ کر خود کو حملہ کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ بھی تھے جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. یہ آج ثابت ہو گیا. بالکل ٹھیک، پتہ لگ گیا نا. اب کیا سوال ہے عوام کا کہ وقت نہیں آ گیا کہ اگر افغانستان کے اندر ہم نے بمبارڈمنٹ کی ہے تو یہاں پر بھی کچھ آپریشن کرنا چاہیے. پڑھے لکھے جن کا کام ہے قانون سازی کرنا، چلو پڑھے لکھے تو نہیں ہیں، اپنی حرکتوں سے جاہل ہی ہیں، مگر پھر بھی جن کا کام ہے قلم چلانا، اس قلم سے پاکستان کی قوم میں خون ریزی لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن کرنا ضروری نہیں ہے. میں سن رہا ہوں، آج دوسرا دن ہے، گورنر راج کی صدائیں، ہوائیں، آوازیں. کیا یہ سچویشن آ نہیں گئی اس بیان کے بعد؟ کیا آپ کا عوام کا مطالبہ نہیں ہے کہ KPK کے اندر فوری طور پر گورنر راج لگا کر یہ پچھلے 14 سال کی انارکی اور مناکی بادشاہت جو ہے ان کی، اور دھونس اور دہشت گردی اور زبردستی کے ساتھ اقتدار کے راستے میں آنا، کیا وہ واپس نہیں لے لینا چاہیے؟ دوبارہ الیکشن کروا کے جو وہاں پر جن کا رائٹ ہے ان کو نہیں دینا چاہیے؟ کیونکہ اب دہشت گرد چلے گئے ہیں افغانستان، لاہور کے اندر کہ پورے پنجاب کے اندر یہ قانون بھی جیسے انہوں نے کیا پاس کہ اگر کسی دہشت گرد کو یا افغانی کو، غیر ملکی کو آپ نے کرائے کے اوپر مکان دیا تو اس کے خلاف مقدمہ ہوگا. تو کیا یہ قوانین وہاں پر نہیں ہونے چاہیے؟ یہ آنے نہیں دیتے. یہ تو دیکھیں آج کے بیان کے بعد تو نا وقاص اس بندے کو رہنا ہی نہیں چاہیے اس سیٹ پہ. پہلے ان کے ہی ایک وزیر نے جب اسمبلی میں کھڑے ہو کے ڈگریوں کی بات کر کے PIA کو جتنا نقصان پہنچایا تھا، اس کے بعد 6 سال کے بعد اب PIA جو ہے فائنلی وہ ہم نے اس کو دیکھا کہ جی مانچسٹر میں اس کی ڈائریکٹ فلائٹ گئی ہے، اتنا انہوں نے نقصان پہنچایا. اب اس بیان کے بعد کسی دشمن کی، باہر کے دشمن کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے. یہ تو ان کی دشمنی ہے نا وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے. اب دیکھیں وزارت اعلیٰ کے منصب کے اوپر جب سے یہ فائز ہوا، اس نے کیا کیا ہے؟ نفرت انگیز تقریریں کی ہیں، جس میں بڑھ کے ماری ہیں، پروٹوکول کے مزے لوٹے ہیں. اچھا پروٹوکول سے مجھے یاد آیا، بیٹھ کے اس کا یہ کام ہے بس. پروٹوکول سے مجھے یاد آیا، اس دن میں
نے اس کی گاڑیاں گنی ہیں, ایک ویڈیو دیکھی تھی ابھی میں تو نے, بیچارے لوگ کہتے ہیں عام سا بندہ دیکھے نا اٹھا کے 38 گاڑیوں میں قافلہ جا رہا تھا. بادشاہ سلامت. یہ آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں جو کہ زمین پہ روٹی کھانے والے اور پورٹرے یہ کرتے ہیں. یار مجھے تو ایک نا ان کی یہ سمجھ نہیں آتی میڈم, کیا ضرورت ہے کہ اپنے آفس میں, یہ ہمارا آفس ہے, میرا تو غریب کا یہی ہے نا, یہ سیٹ ہے, ادھر اگر میں جائنماز پہن کے اپنا کیمرے کا رخ ایک طرف کر کے اور میں وہ جائنماز رکھ کے تو نماز پڑھ کے اگر میں ویڈیو جاری کروں تو کیا میری زیادہ لوگ ویڈیو دیکھیں گے؟ دکھاوا اوپر سے. ہاں وہ تو میری اور اللہ کی بات ہے, یہ تو میرا معاملہ اور میرے رب کا معاملہ ہے. نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کو شو کرنا. عبادت جو ہے وہ میں نے اور میں نے اپنے رب کے لیے کرنی, دنیا کے لیے تو نہیں کرنی. ہاں یہاں پر بیٹھ کر میں نے زبانی تبلیغ کرنی ہے, لوگوں نماز پڑھا کرو, لوگوں اللہ کی عبادت کیا کرو, لوگوں فورسز کا احترام کیا کرو, لوگوں محب الوطنی رکھا کرو, لوگوں اپنے دلوں کے اندر حب الوطنی, لوگوں اپنے دلوں کے اندر انسانیت رکھا کرو, لوگوں خون ریزی اور شہیدوں کا مذاق اڑانا اور خون ریزی سے اجتناب کیا کرو. یہ چند باتیں میں کر سکتا ہوں نا, یہی کام ہے کرنے والا. اصل میں یہ دکھاوا کرتے ہیں, ہر چیز میں دکھاوا, ہر چیز میں دکھاوا. تم نے اگر پروٹوکول نہیں لینا تھا, یا تمہاری پارٹی دعویٰ کرتی ہے, تو دعوے نہیں کرتے نہ پیپلز پارٹی والے, نہ نون لیگ والے, مولانا فضل الرحمان تک نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں کرتا. سارے ایوری بڈی وانٹس ٹو ہیو یو نو لاؤ. کچھ جگہ پہ مجبوری بھی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے. تم لوگ تو کہتے تھے, وہ سائیکل کی اگزامپلیں دیتے تھے, اور سب سے زیادہ پروٹوکول کے پی کے کی تاریخ میں سہیل افریدی لے رہا ہے. گنڈا پور بھی اتنا پروٹوکول نہیں لے رہا زمین سے اٹھ کے آئے, نیچے سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, اتنی اچھی پارٹی ہے. اچھا وکاس, اس کے خیر آج کے جو بیان ہے وہ جو لوگ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں, جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں, ان کے دلوں پہ کیا بیتے گی کہ جی وہ یہ کہہ پتہ چل رہا ہے ان کے جس میں سب سے زیادہ آج کل دہشت گردی ہو رہی ہے جس صوبے میں, وہ وہاں پہ نبرد آزما ہے, اور وہاں پہ کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو جنگی جرائم میں ملوث ہے. خیر اللہ ان کو ہدایت دے اور عوام بھی ان کا احتساب کرے. اچھا ایک اور اہم بات میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے جو کام کیے ہیں ابھی تک, بہت سارے ان کے مطلب ان کے کریڈٹ پہ کام ہے, وہ ہم گاہے گاہے بتاتے رہے ہیں, یہاں پہ لوگوں کو پتہ ہے. ابھی انہوں نے جس طرح سے ٹی ایل پہ پابندی کا فیصلہ کیا, میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی شاید مرد وزیر اعلیٰ بھی ہوتا تو اتنی جرت مندانہ فیصلے وہ نہ کر سکتا جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے کیا. پھر ابھی کل ہم نے دیکھا کہ کل پرسوں انہوں نے جو امام مسجد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے بڑی اچھی تقریر بھی کی, اور مطلب سارے علماء کمیونٹی بھی ان کے ساتھ تھی, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ سب سے زیادہ معتبر جو بندہ جانا جاتا ہے وہ محلے میں امام مسجد ہوتا ہے, اس کی کوئی مطلب تنخواہ یا وظیفہ مقرر نہیں تھا, انہوں نے وہ بھی لگا دی, وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیریس تھریٹس ہیں, مریم نواز صاحبہ کو بھی ہیں, مریم اورنگزیب کو بھی, اور ازما بخاری کو بھی. اس کے بعد اور کس چیز یہ جس طرح سے انہوں نے ٹی ایل پہ پابندی لگائی ہے, تو اس کے بعد سے ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت ہائی ہونی چاہیے, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ محتاط رہیں. اصل میں واحد بندہ تھا جو ٹی ایل پی کے جو نظریہ تھا, جو آواز تھی, ویسے بڑے لوگ ہوں گے, میں کسی کا دعویٰ نہیں کر سکتا, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں بہت سارے لوگ ان کے نظریے سے ہی اختلاف رکھتے تھے کہ یہ کیسا نظریہ ہے. لیکن میں تھا, مطلب کہ میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اس پر آنچ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا مذہب ہے, ہمارا ایمان ہے, اور ہمارے جذبوں کا حصہ ہے. مگر دا وے اس نے آفٹر اپنے والد کی دیت, حالانکہ ان کے والد صاحب نے بھی آخر میں آ کے جو سارا منظرنامہ ہوا, جو ایک اپنی ریاست کے ساتھ کبھی بھی ٹکراؤ والی سچویشن میں نہیں آنا چاہیے, ریاست کو بھی نہیں آنا چاہیے اور عوام کو بھی نہیں آنا چاہیے, اور عوام کو ورگلا کے ریاست کے ساتھ ٹکراؤ والی سچویشن میں تو کبھی لانا ہی نہیں چاہیے. اب جو سچویشن بن گئی تھی, اس ساری سچویشن کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج میں اس روڈ سے گزرا ہوں, ایک ٹی ایل پی کا نا, یہ ایڈمنسٹریشن کو اتنی ضرورت نہیں تھی کہ ٹی ایل پی کے اگر اورنج ٹرین کے اوپر پلرز کے ساتھ بینرز لگے ہوئے ہیں نا, کوئی ہٹا دے. آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر یہ سچویشن, ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے کہ لاہور کے اندر آپ بینرز نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے نا, مخصوص اگر آپ کی کمپینز چل رہی ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ نہیں کہ ہر ٹائم وہ لگا ہی ہے تو لگا ہی رہا ہے. آپ جا کے دیکھیں, خوف یہ ہوتا ہے, وہ لوگ اب تو کوئی نہیں نکل رہا. ہم ان کے ساتھ تھے ان کے نظریے سے, لیکن جو عوام کا جینا انہوں نے محال کیا ہے, میں ان کے خلاف نہیں ہوں, عوام ان کے خلاف ہو گئی ہے. یہ پوچھیں لوگوں سے, لوگ کیا کہتے ہیں, یار
اب بڑا ورڈ ہے لیکن میں مجھے نہیں یوز کرنا چاہیے. مولوی جڑے نا یہ بڑے خود غرض ہو گئے نا. یہ الفاظ ٹی ایل پی کے لیے استعمال ہوئے. اب مجھے نہیں پتا کہ آخر انہوں نے کیا خود غرضی کی ہے. یہ تو پھر وہی مدعا لے کر جا رہے تھے ریاست کے ساتھ کے وہ دوسری ریاست جو ہے اس کے ساتھ جو آپ معاہدہ کر کے ہیں وہ غلط ہے. حالانکہ جس ریاست کے لیے ہم معاہدہ کر کے آئے ہیں فلسطین کے لیے یا پوری امہ نے کیا ہے وہ انجوائے کر رہے تھے. یہ تو سچویشن سمجھ ہے نا. لیکن تھریٹس ان لوگوں کا ہوتا ہے, ان آرگنائزیشن سے ہوتا ہے جن کے اندر کوئی جان ہوتی ہے. پانی کا بلبلہ ایسے گیا ہوا میں پھر ہو گیا, بس اس کو ٹچ کرنے کی ضرورت تھی. ریاست پچھلے 6-7 سال سے شاید اجتناب کر رہی تھی. ریاست سے مراد ہے گورنمنٹ پلس فورسز. وہ اجتناب کر رہے تھے, اپنے لوگ ہیں, عزیز ہیں, پیارے ہیں, نہیں پک اینڈ چوز کر کے. ابھی انہوں نے پھر ان کو اتنا ٹائم دیا. مرید کے جا کے جب سچویشن اتنی ورس ہوگی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہینڈل لائک جس طرح باقی لوگوں کو ہینڈل کیا ہم نے سچویشن 2007 سے آن ورڈ وہ سچویشن کیا. باقیوں نے تو رجسٹ کیا. مجھے ان پہ تھوڑی سی توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی یہ نا اب دیکھیں نا غائب ہو گئے ہیں. کیونکہ اصل میں کچھ تھا نہیں نا, ڈرامہ تھا صرف ایک, تو غائب ہی ہونا تھا. پھر غائب کیوں ہے؟ مطلب اپنا میں نہیں کہتا کہ اینٹی اسٹیٹ آپ ایکٹیویٹیز چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے آئے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس آپ کو کہیں ان کی باقیات نظر نہیں آ رہی تو آپ تھوڑے سے پریشان ہو رہے ہیں. آپ کا نظریہ اپنی طرف, لیکن آپ نے جو عمل کیا ہے نا اس عمل کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں. اور آگے اگر یہ تھریٹس والی بات آپ نے سوچی بھی نا تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. یہ کیا سیریس تھریٹس ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, کیونکہ کام تو وہ بہت اچھے کر رہی ہیں. وہ تو گورنمنٹ آپ کو شرم نہیں ہے کہ آپ ایک خاتون پہ, وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کو تو تھریٹس تو ہر ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں مسئلہ یہ ہے. بہرحال اس پارٹی سے میرا خیال ہے کہ اس پارٹی کے اندر وہ سکت نہیں رہی. بہرحال پھر بھی الرٹ رہنا چاہیے. اور باقی ان کے ساتھ ابھی بھی ان کو جوڑ کے جیسے انہوں نے کوشش کی ہے علماء کرام کے ساتھ, تو سارے علماء کرام کو بلا کے پوری کمیونٹی کے فیڈرل لیول کے اوپر بھی پورے پاکستان کے علماء کرام کو بلا کے ٹی ایل پی کو پرٹیکولر بٹھا کے تو علماء کرام کے ذریعے بات کرنی چاہیے کہ بھائی ہم بھی تو اسلام کے رکھوالے ہیں نا. آپ نے اکیلے نے تو ٹھیکہ نہیں لیا, آپ نے تو نہیں لیا ہوا, تو بتائیں آپ کے کنسرن کیا ہیں تاکہ جب آپ آواز اٹھائیں گے پھر ہم سارے اٹھائیں گے. تو اس طرح کر کے ایک کنسنسس بھائی چارے والا ابھی بھی سچویشن اس نہج پہ آ سکتی ہے, تاکہ آئندہ اگر ان کے مطالبات ہوں, میں کہتا ہوں اگر دنیا میں کہیں پر بھی حرمت رسول پر بات ہوگی میں کہوں گا ٹی ایل پی والوں کو کہ آپ اس پر آواز اٹھائیں, مگر دا وے وہ ذرا تعین کر لیجئے گا کہ آواز کس طرح اٹھانی ہے. یہ نہیں کہ جا کے امریکن ایمبیسی کو جلانا ہے, اس طرح تو دنیا کو کوئی ملک نہیں کرنے دے گا. اور چھوڑو پاکستان کی یا کوئی فلسطین یا کوئی امریکہ کا دشمن چائنا یا رشیا واٹ ایور جو بھی امریکہ کے اینٹی جو اسٹیٹس ہیں, اگر اس کی ایمبیسی امریکہ کے اندر ہے تو امریکن اپنے لوگوں کو اجازت نہیں دیتے وہاں پر جانے کی. بالکل, نہ کہ آپ اس طرح کی کارروائیاں کریں گے. ہمارے ملک کی ایمبیسیز کیا دوسرے ملکوں میں پروٹیکٹڈ نہیں ہے؟ بالکل ہے نا پروٹیکٹڈ. وہ تو بھارت میں بھی پروٹیکٹڈ ہیں. ہاں, بھارت والی اسٹیٹ خود تنگ کرتی ہے عوام کو, تو وہ بھی نہیں تنگ کرنے دیتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل اوبلیگیشن کی خلاف ورزی ہو جائے گی. ہم ذمہ دار ریاست ہے, ہر ذمہ دار ریاست کی طرح ہم آپ کو یہ کبھی نہیں کرنے دیں گے. یہ آپ سوچیں, مطلب تھوڑا سا نالج لے لیں نا, کوئی انٹرنیشنل افیئر کے 2-4 بندے ایڈ کر لو پارٹی فارن پالیسی کے, میں صحیح بتا رہا ہوں. پھر شاید وہ کن ذہن میں مولوی کہہ دوں گا تو برا لگے گا, وہ ڈالر اینڈ کویتی دینار, مڈل ایسٹ کی جو ساری کرنسیز ہیں اس کو اکٹھے کرنے والے, زیورات اکٹھے کرنے والے جو مولوی ہیں, حلوہ سے سیدھا زیورات اکٹھے کرنے والی سچویشن پر چلے گئی ہے. اس کو چھوڑیں, تھوڑا سا نالج لیں, دیکھیں کہ انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر, انٹرنیشنل معاملات میں اگر احتجاج پر کیا بھی جاتا ہے تو وہاں پر ایک یہ جو فون ہے نا, صفحے کو ایسے زور سے پھینک دینا, یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا احتجاج ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جا کے انہوں نے جلانا ہی ہے. اگر آپ نے ان کو یہ بھی ایسے کاغذ مار کے آپ اٹھ گئے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے دنیا کا بہت اسٹرانگ احتجاج ریکارڈ کر دیا. انٹرنیشنل لینگویج کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ اس طرح کا نالج لیں, اس طرح کی باتیں کریں, پھر آپ اسٹیٹ سے نیگوشیٹ کریں. آپ کو جس طرح اس دفعہ اجازت دی تھی کہ جا کے آپ کنسرن اپنے شو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کی کوئی ویلیو بھی تو ہونی چاہیے.
مطلب یو آر نو ویئر، یو آر نو احتجاج کی بیس پہ تو پتہ چلے احتجاج کس بات پہ آپ لوگ کر رہے ہیں. پرامن احتجاج کا حق تو ہر معاشرے میں حاصل ہے. وقاص آپ کا بہت شکریہ، تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.